فتح مکہ کا عنوان ہمارے اس درس میں چل رہا ہے، اور یہ عنوان سیرت کا ایسا پیارا عنوان ہے کہ اس عنوان کے تحت بہت سے واقعات، بہت سے مسائل اور زندگی اور معاشری زندگی کے بہت سے اہم عنوانات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو تفصیل سے سماعت کریں۔ چونکہ ہمارا مقصد پوری سیرت طیبہ کو سماعت کرنا ہے، اس لیے جو اہم مسائل ہوتے ہیں ان میں سے بھی جو زیادہ اہم ہوتے ہیں ان کو ہم اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم واقعہ سماعت کر رہے ہیں۔ آپ بدری صحابی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کا ارادہ کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرما دیا کہ اب جنگ کی تیاری کرو، سمت کا متعین نہیں کیا گیا اور نہ ہی بتایا گیا کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ آپ نے اپنے اطراف کے جتنے قبیلے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، آپ کے حلیف تھے، آپ نے انہیں بھی کہہ دیا کہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری شروع کر دو۔ کسی کو معلوم نہ تھا، صدیق اکبر حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اپنی ازواج میں سے کسی سے کوئی بات کہی ہو، مگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی حضور نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے کہ جنگی سامان نکال لو اور ان کی تیاری شروع کر دو۔ اتنے میں حضرت حاتب نے ایک بوڑھی عورت کے ذریعے سے مکے میں خط لکھوا دیا اور کہا کہ مسلمان بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، لہذا تم بھی تیاری شروع کر دو۔ اس طرح کے مفہوم کی کوئی بات لکھی اور ایک بوڑھی عورت کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا کہ جاؤ، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک بوڑھی عورت تمہیں ملے گی اور اس سے خط لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار ساتھی وہاں گئے، بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی تو وہ قسمیں کھانے لگی کہ میرے پاس کوئی بھی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا ہے، خدا کی قسم خط تو تیرے پاس ہی ہے، اگر تو دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تیری خود تلاشی لیں گے، کیونکہ میرے محبوب نے کہا ہے کہ اس عورت کے پاس خط ہے۔ تو اس عورت نے مجبوراً ڈرتے ہوئے اپنے بالوں کے جوڑوں میں سے وہ خط نکال کر دے دیا، اور اس خط کو بوڑھی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت حاتب کو جو ہے بلایا گیا، آپ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاتب یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ فرمائیں، ایک مرتبہ میرا عذر سن لیجئے، اور نہ ہی میں نے کوئی اپنا دین بدلا ہے اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں۔ اس خط کو لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکے میں میرے بیوی بچے موجود ہیں اور دیگر لوگوں کے بھی رشتہ دار مسلمان وہاں موجود ہیں، مگر ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میرا وہاں کوئی رشتہ دار اور نہیں ہے سوائے میری بیوی اور میرے بچوں کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کافر اپنا غصہ میری بیوی بچوں پر نہ اتار دیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے مسلمانوں کو کافروں پر فتح تو عطا کرنا ہی ہے، لہذا اس خط کے ذریعے سے اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بچوں پر اور میرے گھر والوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں تکلیف نہ دیں۔ میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ اس خط کو لکھ کر آگے بھیجنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا ہم نے یہ عذر قبول کیا ہے، انہیں کوئی سزا نہ دی جائے گی، لیکن غصہ اتنا مسلمانوں کے درمیان پھیل چکا تھا اس خط کو لے کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بڑے غصے میں تھے اور حضور کے سامنے ان سے جو ہے وہ کلام کر رہے تھے اور انہیں کوس رہے تھے، لیکن رسول اللہ علیہ والسلام نے مسکراتے ہوئے حضرت عمر کو جواب دیا کہ اے عمر تمہیں علم نہیں اس بات کا کہ یہ حاتب بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کے متعلق اللہ کا فرمان موجود ہے کہ یہ جو بھی کریں گے اللہ نے انہیں ایڈوانس میں معاف فرما دیا ہے، لہذا اس وجہ سے
ان کی نیت میں ہم کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں کر سکتے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کا نزول ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 612 غزوہ فتح مکہ کے موقع پر حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر کرتے ہوئے اس آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ہر منگل کو ہماری اسی مسجد میں درس قرآن پاک ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی آیتوں کا درس جاری و ساری ہے کہ یہودی اور عیسائی دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ حد درجے کی مسلمانوں سے نفرت اور بغض رکھتے ہوئے ہر چال کو چلتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی آج سے نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے عادت ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچتے ہی رہتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم بھی ارشاد فرمائی کہ انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ قرآن نے بھی یہی سبق سکھایا، حدیث نے بھی یہی بات بتائی۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو معاف فرما دیا اور پھر اس کے بعد لشکر کو لے کر آپ روانہ ہوئے۔ لشکر کو اور مزید تیاری کو کہہ دیا۔ مکۃ المکرمہ کی طرف میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام 8 سنہ ہجری کو 10 رمضان المبارک کو نکلتے ہیں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ۔ اس وقت لشکر میں آپ کی تعداد 10,000 تھی، کہ اس وقت جو لشکر کی تعداد تھی وہ 10,000 تھی، اور جب مدینہ منورہ میں یعنی مدینے سے نکل کر مکے میں داخل ہونے کا ارادہ تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو چکی تھی۔ بعض مورخین نے دونوں کے درمیان ایک ایسا قول بیان کر دیا کہ 10,000 کی تعداد کا بھی جواب مل جاتا ہے اور 12,000 کی تعداد کا بھی، کہ 10,000 جب مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت 10,000 تھے، اور چونکہ میرے محبوب نے اطراف کے قبائل جو حلیف بن چکے تھے، حضور کی معیت میں آ چکے تھے، انہیں بھی حکم دیا تھا، ان کی تعداد بھی ملتے ملتے جب مکۃ المکرمہ کی سرزمین کے قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا کہ ہم یہاں پر رکیں گے اور اس کے بعد آگے کی کیا پلاننگ ہے، ہم اس پلاننگ کے تحت آگے بڑھیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا ہیں، آپ کی اور میرے محبوب کے چاچا حضرت عباس کی ملاقات مقام حجفہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ نے ابھی تک اپنے ایمان اور مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا تھا اور آپ نے کہا کہ آپ مکے میں رہیں، وہاں کے حالات کی خبر ہمیں دیتے رہیں، اور جو حجاج کرام حج کے لیے آ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان حجاج کرام کو زمزم اور کھانے پینے کی اشیاء تحفتاً پیش کریں گے، یعنی ان کے رہن سہن کھانے پینے کا آپ اہتمام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ اور آپ کے گھر والے، آپ کی زوجہ حضور کی اجازت سے مکۃ المکرمہ کی زندگی میں ابھی تک رہ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب علم ہوا کہ آپ مدینے سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو بیچ کے حصے میں آپ کی ملاقات اپنے چاچا سے ہو چکی تھی۔ آپ نے سارے حالات ان سے پوچھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن ابی اور آپ کے حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ جاہلیت میں اور اعلان نبوت کے بعد بھی اپنے اشعار کے اندر حضور کا دل دکھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے تو میرے محبوب نے منع کر دیا، کہا کہ تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا آپ کے اپنے رشتہ داروں کو معافی کا حق نہیں ہے؟ آپ تو معافی سب کے لیے اعلان کرتے ہیں
تو کیا آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کی معافی سے محروم ہو جائیں گے؟ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ اور حضرت ابو سفیان کے متعلق بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کا قصور معاف کر دیا ہے، میں انہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد سے لے کر جب تک میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری زندگی کے ساتھ حیات رہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے شرم کے مارے آنکھ اٹھانے جیسے بھی نہیں تھے کہ ہم نے اتنے اشعار میں حضور کا دل دکھایا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غستاخیاں کی تھیں، ان کی بے ادبیاں کی تھیں، مگر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ یہ آپ کا بڑا پن تھا۔ معاف کرنے کا واقعہ بھی بڑا نرالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں کہ حضور کے دربار میں خاموشی سے چلے جائیں، اور خاموشی سے پہنچنے کے ساتھ ہی حضرت یوسف کے بھائی کا قول کہہ دیجیے گا جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہ کیا یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بلا شبہ خطا کار تو ہم ہی ہیں۔ چنانچہ یہ الفاظ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سنے اپنے ان رشتہ داروں کے متعلق اور اپنے پھوپھی ذات بھائی کے متعلق، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ قول حضرت یوسف کے بھائی کا تھا تو آپ نے جواباً حضرت یوسف کا قول نقل کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ معافی کا اعلان مل جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر کے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی شان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اشعار پڑھنے لگتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، فتح مکہ کے موقع پر تو حضرت علی نے حضور کے دربار میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کرنے والے لوگوں کو بھیج دیا اور حضور نے انہیں معاف کر دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گستاخ رسول کو معاف کر دیں۔ حالانکہ اس سے سبق یہ نہیں ملتا، یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے انہیں معاف کر دیا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ ہاں، جہاں تک دین کی بات آتی ہے، جہاں تک دین کے دشمن کی بات آتی ہے، تو اگلے ہی واقعات کے اندر ہم یہ بھی سنیں گے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بڑے دین دشمنوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا اسی فتح مکہ کے موقع پر کہ اگر وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹے ہوئے بھی ہوں، غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپ جائیں، پھر بھی انہیں لے کر آؤ اور ان کی گردن اتار دو، ان کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں سبق یہ مل رہا ہے، مگر جو سیرت کو صحیح طور پر نہ پڑھ سکے دین کی نظر سے، وہ اس واقعے سے یہ کہنے لگے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے رسول اللہ کی شان میں ایک بار گستاخی کر دی جان بوجھ کر، اس کی سزا بالآخر موت ہے، کیونکہ میرے نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی اور اس طرح کے کوئی الفاظ کہہ دیے، اس کی ایک ہی سزا ہے، وہ کیا ہے؟ فاقتلوہ، کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ آج لوگ اپنے پارٹی کے لیڈر کے لیے کوئی بات دو جملے برداشت نہیں کر سکتے، کوئی اپنے باپ کے لیے ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتا، مگر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی غیرت ہمارے اندر اتنی بھی نہیں رہی کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں ایک جملہ کسی سے کوئی نازیبہ سن لیں تو ہم تھوڑا سا ہے وہ جوش میں آ جائے۔ جوش میں آنے کے بعد تو لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ایسی باتیں مت کیا کرو۔ حضور نے بھی اپنے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی ہے۔ اسی فتح مکہ کے موقع پر جب میرے محبوب مدینے سے چلے، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے محبوب کی نظر پڑ گئی کہ وہاں پر ایک جانور موجود ہے جس کے 6 بچے ہیں، 5 بچے موجود ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، حالانکہ وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے ہیں، لیکن ان مجاہدین میں سے میرے محبوب نے کچھ کی ذمہ داری یہ لگا دی کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں،
یہ 12,000 کا لشکر جب روانہ ہو جائے نا، پھر آپ آگے چلنا شروع ہو جائیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑ میں کوئی بندہ انجانے میں ان بچوں کو پھسل نہ دے، ان بچوں کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے۔ یہ بچے جو بے زبان ہیں، بے قصور ہیں، ان کو کوئی روند نہ دے۔ دو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یتیم کی ڈیوٹی لگا دی صحابی میں سے، اور پھر بتا دیا کہ اللہ کے نبی رحمۃ اللہ عالمین ایسے ہیں کہ جو بے قصور ہیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہو، اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو معافی کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔